یا رسول اللہ یا رسول ان لوگوں کو کس نے یہ حق دیا کہ یہ امت کو گمراہ کریں؟ ان لوگوں کو یہ کس نے حق دیا کہ یہ کہانیاں لوگوں کو سنائے، ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرے اور جہنم کے دہانے تک پہنچا دے؟ بھائی ہم نے آپ کو سمپل طریقے سے جو ہے قرآن سامنے پیش کیا، تم نے اس کا رد کر دیا، ٹھیک ہے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی آیات کا رد کر دیا۔ ہم نے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے پیش کیا، ود ریفرنس، دلیل کے ساتھ سامنے پیش کر دیا، ود میننگ آپ کو سمجھایا۔ آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی انکار کر دیا، ٹھیک ہے ہم نے ایکسپٹ کر لیا۔ ہم نے آپ کو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے ثابت کر کے دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، تم کسی سے نہیں مانگ سکتے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانگ سکتے، تم نے اس کا بھی رد کر دیا۔ تو چلو ٹھیک ہے آپ نے ان تینوں چیزوں کا رد کر دیا، آپ نے نہ رب کی مانی، آپ نے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا، آپ نے نہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مانا۔ چلو اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے توحید کی دعوت دی، یا جو آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ اور فراڈ لا رہے ہو کہ یہ دعوت دی؟ آؤ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی للکار سنتے ہیں۔ الفتح الربانی ان کی کتاب ہے جن میں وہ فرماتے ہیں، یا طالب الاشیاء من غیرہ ما انت عاقل، اے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے والے انسان، یا علی مشکل کشا میری جھولی بھر دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آجا چراغا کر دے، یا رسول اللہ شیخ عبد القادر شین اللہ، اے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے والے انسان، ما انت عاقل، تو عقل مند نہیں ہے، تو بے وقوف انسان ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی للکار ہے، توحید کی للکار ہے۔ آپ اپنے رب کی توحید بیان کرو، وہ اللہ ہے جس نے ساری زمین بنائی، وہ اللہ ہے جو جب چاہے بارش ڈالے، وہ اللہ ہے جب چاہے بارش کو روک دے، وہ اللہ ہے جب چاہے سورج کو نمودار کرے، وہ اللہ ہے جب چاہے سورج کو دوسری طرف سے نکالے، وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری زمین کی بادشاہت، سارے آسمانوں کی بادشاہت، سارے مخلوق کی بادشاہت۔ ارے اس اللہ رب العزت کے خزانے میں کیا کوئی چیز کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر در در پر اپنا سر پھیلاؤ، تم اللہ کے خزانوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے کے علاوہ امدادکم امدادکم یا شاہ بغداد امدادکم یہ مانگو۔ ارے امداد مانگنے والی ذات ایک ہے، امداد اگر کسی سے کیا جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کے سامنے تم اپنی امداد کو رکھ سکتے ہو۔ ارے تم نے قرآن کو ٹھکرا دیا، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیا، تم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ٹھکرا دیا۔ ارے کم سے کم اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بھی سر کے تاج ہیں، جن کو تم بھی مانتے ہو، ارے کم سے کم ان کی تعلیم پر تو عمل کرو۔ تم تو ان کی تعلیم پر بھی عمل نہیں کر رہے ہو، تمہیں کس نے حق دیا لوگوں کو تم گمراہ کرو؟ ارے جب تک تم جیسے لوگ ہو تب تک تم ہم جیسے لوگوں کو سامنے دیکھو گے، جب تک تم جیسے لوگ ہو تب تک تم توحید کی تلوار کو، توحید کی للکار کو اپنے گلے پر ہر وقت، ہر دن، ہر جگہ محسوس کرو گے۔ میں تمہیں پھر سے ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، بچوں کہانی نہیں چلنی یہاں پہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلنا ہے یہاں پہ۔ مانگنے والی ذات اللہ کی، تم کسی ولی سے نہیں مانگ سکتے، تم کسی نبی سے نہیں مانگ سکتے، تم کسی فرشتے سے نہیں مانگ سکتے، تم کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے، مانگنے والی ذات میرے رب کی ذات۔ ارے جاگ جاؤ لوگو، قرآن کھولو لوگو، قرآن پڑھو لوگو، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کا فرمان دیکھو، انہوں نے قبروں پر سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ ارے صحابہ کا فرمان دیکھو، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے رب کو مانگا۔ ارے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون جب اس کے سامنے ڈٹ گیا، اس نے بھی رب سے مانگا۔ ارے یونس علیہ السلام اس نے بھی رب سے مانگا، یوسف علیہ السلام اس نے بھی رب سے مانگا، ہر نبی نے رب سے مانگا۔ ہم کیوں رب کو چھوڑ کر کسی اور در پر اپنے سر کو پھیلاتے ہیں؟ ارے ہم کیوں خاموش بیٹھے؟ ہم تمہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرتے دم تک، جب تک اس دھڑکتے ہوئے دل میں خون کا ایک قطرہ ہے، ہم تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں توحید سناتے رہیں گے۔